بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله کہ اللہ تعالیٰ نئے جوڑے پر جو قریب کرنے والا ہے ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور درود پاک کی برکتیں نصیب کرے کہ ایک درود پاک پڑھا جاتا ہے 10 رحمتوں کا نزول ایک رحمت بھی بلکہ رحمتوں کے چھینٹے بھی ان پر پڑ جائے تو ان کی شادی شانہ آبادی مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اتھارٹی بیان کی کہ میرے محبوب کو ہم نے وہ طاقت و قوت اور وہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے، اب آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا قرآن میں لکھا ہوا ہے کر سکتے، مثنی وثلاث ورباع فانکحوا ما طاب لکم، کہ جو تمہیں عورتوں میں سے بھائے تم اس سے نکاح کرو، مثنی وثلاث ورباع، 2 2 3 3 4 4 قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ علی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے، آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تو اس آیت پاک کی روح سے حضرت علی کے لیے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح حرام ہو گیا۔ حالانکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے
اب دو دو تین تین چار چار نکاح کر سکتے ہیں. یعنی ساری دنیا ایک دلہن کے ہوتے ہوئے، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح کرے، ان کے لیے حلال ہے. لیکن حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے اگر دوسرا نکاح کرے تو حرام. کیسے حرام ہے؟ اسی آیت پاک کی روح سے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّقُوا، جس سے محبوب روک دے بس اس سے رک جاؤ. اور وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو محبوب دے بس وہ لے لو. پھر یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن میں کیا لکھا ہو. جس طریقے سے حضور علیہ السلام نے وہ یہودی سے سودا کیا تھا، مشہور واقعہ ہے، اور وہاں پر جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا. سودا ہو گیا. جب سودا ہو گیا تو یہودی نے پھر بعد میں جو ہے وہ مکر گیا اور کہنے لگا کب سودا ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا ہوا ہے. یہودی نے کہا کب سودا ہوگا. تو یہودی نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کر آؤ، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے، سودا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے کہ ہاں ہاں میں گواہ ہوں. تو حضور علیہ السلام نے گھوڑا خریدا. اب جب سودا بن گیا، معاملہ حل ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جب سودا ہو رہا تھا آپ کہاں تھے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہاں نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا عرش ہے، جہنم ہے، جنت ہے، اس آسمان پر دوسرا آسمان ہے، 7 آسمان ہے. ہم نے تو نہیں دیکھے. آپ نے فرمایا تو ہم نے بولا ہے. بھائی حشر برپا ہوگا، آپ نے فرمایا تو ہم نے کہا ہوگا. بھائی کل میزان پر اعمال تولے جائیں گے، آپ نے فرمایا تو تولے جائیں گے. ہم نے کب دیکھا ہے میزان؟ تو یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا گھوڑا خریدا ہے تو بس خریدا ہے، میں نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بس زبان اقدس سے نکل گیا گھوڑا خریدا ہے تو بس خریدا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے، میں وہاں نہیں تھا لیکن آپ نے خریدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا یہاں پر اسپیشل پاور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا وہ استعمال کیا. اور وہ اسپیشل پاور کیا ہے؟ وہ اسپیشل پاور یہ ہے کہ قرآن کے حکم کو بھی حضور علیہ السلام نے تبدیل کر دیا. قرآن مجید میں جو گواہی کا نصاب ہے وہ رجلین، 2 مرد، یا پھر فرجل وامرأتان، یا 1 مرد اور 2 عورتیں. ابھی ہمارے بھائی کا نکاح ہوگا تو 2 گواہ ہو. اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں بھی گواہ بن سکتی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 مرد گواہی دے اور نکاح ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 50 عورتیں گواہی دے اور نکاح ہو جائے. 1 مرد اور 2 عورتیں یا پھر 2 مرد، یہ گواہی کا نصاب ہے. یہ ہوں گے تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد جب تم گواہی دو گے تو تمہاری گواہی 2 کے برابر ہوگی. قرآن میں ہے رجل یا رجلین، 1 مرد اور 2 عورتیں یا پھر 2 مرد. لیکن حضور علیہ السلام نے اس خاص صحابی کے لیے قرآن کا قانون چینج کر دیا. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اس کی بھی دلیل کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے بس وہ لے لو. تو رسول نے یہاں پر وہ تحفہ عطا فرمایا ہے جو نہ ابو بکر
صدیق کو دیا ہے، نہ عمر فاروق کو دیا ہے، نہ عثمان غنی کو دیا ہے، نہ حیدر کرار کو دیا ہے۔ یہ خاص تحفہ ہے جو اس خاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ تو یہاں پر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دے وہ لے لے، آپ نے لے لیا۔ اب یہاں پر پیارے بھائیو سوال ہوتا ہے کہ جو رسول دے یا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا وہ ہم نے لے لیا، وہ حکم الہی ہے، اور جس سے منع کیا اس سے ہمیں رک جانا، اور جو اضافی چیزیں ہیں اس کا کیا ہوگا؟ آج یہاں پر آپ شادی خانہ آبادی کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ پھر مائک پر بیان ہو رہا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کی مسجدوں میں پنکھے لگے ہیں یا ٹائلز لگے ہیں، ماربل لگے ہوئے ہیں، اور مائک پر نماز ہو رہی ہے، خطبے ہو رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ دو چیزیں آ گئی نا کہ جو رسول اللہ اور اس کا رسول جو چیز آپ کو دی اللہ اور اس کے رسول نے وہ آپ نے لے لی، وہ قرآن و سنت میں آپ کو عطا ہو گئی، اور جس سے منع کیا اس سے آپ رک گئے، اور جس سے نہ روکا نہ حکم دیا اس کے بارے میں اب کیا حکم؟ تو اس کے بارے میں پھر جو ہے ہم جاتے ہیں بدعتوں کی طرف۔ پھر بدعات کی قسمیں ہوتی ہے کہ کچھ بدعتیں وہ ہیں جو سیئہ ہے، کچھ بدعتیں وہ ہیں جو حسنہ ہے، اور کچھ بدعتیں وہ ہیں جو مباح، کرو تو کرو، نہیں کرو تو کوئی بات، کرو تو بھی کوئی بات۔ بدعت حسنہ مثال کے طور پر آج یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، اگر یہاں پر کوئی کہے کہ کسی حدیث سے یا قرآن سے یہ محفل ثابت کر کر بتاؤ، تو ہم کہیں گے یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے کہ ایسی نہیں بات کہ جس سے دین میں بگاڑ پیدا نہ ہو بلکہ دین میں مضبوطی آ جائے، اور بدعت سیئہ ایسی نہیں بات جس کے اندر دین میں بگاڑ پیدا ہو۔ مثال کے طور پر اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے دور میں ہم ہیں، ایسا سافٹ ویئر مسجدوں میں اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ خود بخود اذان ہونا شروع ہو جائے، پورے ٹائم کی ٹائمنگ فکس کرتے پورے سال کی، جیسے ہی ٹائم ہو جس طرح گھڑی ٹرن کرتی ہے اسی طرح اذان ہونا شروع ہو جائے، جیسے وہ جو ہے ہمارا دعوت اسلامی کا سافٹ ویئر ہے، جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے اذان
تو کوئی گناہ نہیں، کرو تو کوئی ثواب نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کار میں گھومنا، آپ کا موٹر سائیکل پر گھومنا، چاہو تو موٹر سائیکل میں گھماؤ، چاہو سائیکل پر گھماؤ، چاہو پیدل گھماؤ، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ حالانکہ ایک نئی چیز ہے، صحابہ کرام موٹر سائیکل پر نہیں گھومے، کار پر نہیں گھومے، لیکن یہ ایسی بدعت ہے، ایسی نئی چیز ہے کہ اگر کرو تو آپ کی مرضی، نہ کرو تو آپ کی مرضی۔ تو یہاں پر جو ہے اصل میں آج کا جو موضوع ہے وہ اصل میں اعلیٰ حضرت قاطع بدعات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگوں نے اس طرح پیش کیا کہ امام احمد رضا خان معاذ اللہ جو ہے بدعتوں کو گھڑنے والے ہیں، بدعتوں کو بنانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف اور دیگر کتب میں، آپ کے رسائل میں، آپ نے جس طرح بدعتوں کا خلاصہ کیا ہے، پاک و ہند میں ایسی کوئی ہستی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزارات کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ وہاں پر جو ہے جو خرافات ہوتی ہے، مزارات کو بوسہ دینا، وہاں کا طواف کرنا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طواف صرف کعبے کے لیے ہے، لیکن بعض جاہلین مزارات پر جاتے ہیں، مزار پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، مزار پر جا کر طواف کرتے ہیں، جس طرح کعبے کا طواف کرتے ہیں اس طرح جا کر طواف کرنے لگ جائیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ناجائز لکھا اور آپ نے فرمایا کہ طواف صرف کعبے کے لیے ہے، بلکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مزار کو چھومے بھی نہیں۔ جب مزار اقدس پر، بلکہ حضور کے مزار اقدس پر بھی حاضر ہو تو آپ فرماتے ہیں سنہری جالیوں کو چھونا بھی بے ادبی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے 4 ہاتھ کے فاصلے پر بندہ کھڑا رہے اور صلاۃ والسلام پڑھے، اور جو عام مزارات ہے اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا رہے، سیدھی جانب کھڑا رہے، جو آتا ہے پڑھے اور صاحب مزار کو ایصال ثواب کرے۔ یہ اہل سنت کا طریقہ کار ہے۔ باقی اگر کوئی اس کے خلاف چلتا ہے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں۔ پھر ہمارے یہاں پر مزارات پر ایک جو خرافات میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ چادر پر چادر چڑھائی جاتی ہے۔ ابھی عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوا ہے، وہاں پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں اگر ایک چادر مزار پر ہے، ایک چادر، تو دوسری کی حاجت نہیں۔ اور ہمارے یہاں پر مزارات کے باہر خاص کر عرسوں میں چادروں کے بڑے بڑے اسٹال لگتے ہیں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اور چادر خریدنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ چادر مزار پر چڑھانا یہ جو ہے بڑی خوش قسمتی اور سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ پیسوں کا ضیاع ہے، لیکن چادریں چڑھا ایک ایک رات میں 1,000 چادریں جو ہے عرس میں اترتی ہیں، اتنی چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک چادر اگر صاحب مزار پر ہے دوسری کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کو دوسری چادر چڑھانی ہے، شوق ہے، تو جتنے پیسے ہیں آپ اس کو خیرات کر دیں، صاحب مزار کے نام پر خیرات کر دیں، صاحب مزار کے نام پر کسی کو راشن دلوا دیں، صاحب مزار کے نام پر کسی کو کیبن دلوا دیں، روزی کمائے گا، اس کے بچوں کی روزی کا سلسلہ ہو جائے گا، اور جب تک اس کے بچے اس کے حلال کھاتے رہیں گے صاحب مزار کو ثواب پہنچتا رہے گا اور آپ کو صاحب مزار کا فیض پہنچتا رہے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خرافات کا خلاصہ فرمایا۔ اسی طرح جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بزرگ کی جو تصاویر ہوتی ہے یہ رکھنا کیسا ہے؟ جس طرح سے آج کل غوث اعظم کی تصویر بنا لی ہے بعض لوگوں نے، اور بڑے شوق سے گھروں میں اور گھروں کے باہر آویزہ کرتے ہیں غوث اعظم کی تصویر۔ کون سی والی؟ وہ کشتی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ساتھ میں جو ہے
نہیں آتے. بعض لوگوں نے اپنی دادی کی اور دادے کی اور کسی نے نانی کی بھی تصویریں گھروں میں لگائی ہوئی. یہ آویزہ کرنا منع. ویسے تو یہ اگر گھر میں موجود ہے تو ویسے اس کو ضائع کرتے بہتر. آپ اس کو سافٹ کاپی میں لے لیں. ہارڈ کاپی میں اگر ہے کارڈ پر ہے اس کو ضائع کرتے, سافٹ کاپی میں لے لیں. تو آویزہ کرنے سے نقصان یہ ہوگا کہ اس کمرے میں آپ کی نماز بھی ممنوع ہوگی, اور جب تک وہ گھر میں آویزہ ہے ٹنگی ہوئی ہے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں. تو یہ پھر کسی کی تصویر ہو, سیدنا غوث اعظم کی ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, کسی کی تصویر لگانا جائز نہیں. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہوا, حضور علیہ السلام کعبے میں گئے تو کعبے میں ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی چھبی بنی ہوئی, کعبے کے اندر چھبی بنی ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور دھو دیا. تو بتائے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی چھبی جو تھی اس طرح افضل و اعلیٰ کسی بزرگ کی چھبی ہو سکتی, لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو بھی دھو دیا. اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا. جس طرح آج جو ہے ہمارے کھاتے میں سب آتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مزار پر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو دیکھو جی یہ سنی سجدہ کر رہا ہے, ابے بھائی وہ سجدہ کر رہا ہے حرام کام کر رہا ہے, ہمارے کھاتے میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو کوئی جاہل اگر کسی مزار پر سجدہ کر رہا ہے, امام اہل سنت نے تو مزار پر چومنا ناجائز لکھا. اگر کوئی جاہل کسی مزار کو سجدہ کر رہا ہے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. مزار کو سجدہ کرنا حرام, اور اگر صاحب مزار کو وہ خدا سمجھتا ہے تو شرک ہے. وہ کہتا ہے ایسے میں تعظیم کر رہا ہوں, خدا تو میرا اللہ ہے, میں ایسے ہی اس کی تعظیم کر رہا ہوں, پھر بھی حرام ہے. وہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شیطان کو حکم ہوا تھا اور فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, میں وہی والا سجدہ کر رہا ہوں, پھر بھی حرام. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ وہ اس وقت تھا حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں یہ بھی حرام. سجدہ تعظیمی پہلے تھا, اب حرام ہے. تو کسی صاحب مزار کو سجدہ کرنا ناجائز و حرام. اسی طرح امام اہل سنت سے چراغ جلانے کے بارے میں پوچھا. جو گھروں میں آج کل گوس پاک کا چراغ, خواجہ غریب نواز کا چراغ, یہ تھوڑی شاید کڑوی باتیں ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ابھی جس طرح چادروں کا میں نے بولا تو بعض لوگوں کو خودکی ہوگی, کیا ہم تو ڈھول کے ساتھ چادر لے گئے تھے, یہ کیا نئی باتیں کر رہا ہے؟ بھائی نئی باتیں نہیں کر رہا, یہ پرانی باتیں. تو یہ طوفان بدتمیزی ہوا ہے. عالم شاہ بخاری کے مزار کے قریب ہی میری مسجد ہے, پڑوس میں, تو وہاں پر تو ہم نے دیکھا ڈھول کے ساتھ مزار پر چادروں پر چادریں جا رہی, اور ایک تو دیکھا کہ ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے سوزوکی پر. اب وہ ایکو ساؤنڈ والے کو 4-5 ہزار روپیہ دیا ہوگا, چادروں کا الگ, پھر ادھر شیرنی الگ کی ہوگی, بیچ میں کھلایا الگ ہوگا لوگوں کو, جن لوگوں کو لے گیا. اب اتنے پیسے کو کسی غریب کو دے دیتا تو عالم شاہ بخاری خاص طرح کو فیض عطا فرماتا. انہوں نے تو پیسہ ضائع کر دیا. یہ کوئی محبت نہیں ہے, یہ غیر شرعی حرکت ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو امام اہل سنت سے چراغ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر کوئی غوث اعظم کا یا خواجہ غریب نواز کا گھروں میں چراغ جلا دے تو امام اہل سنت نے اس کو بھی ناجائز لکھا ہے, ناجائز. تو بڑے شوق سے اور بڑے احترام کے ساتھ گھروں میں بڑی پابندی سے بعض گھروں میں غوث اعظم کے نام کا چراغ جلا دے, پھر پردہ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے. جناب علی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ یہ تعلیم ہے نہ تعلیمات اہل سنت. اگر کسی کے گھر میں چل رہا ہے تو بس اس کو بند کر دے, ختم کر دے, اور جتنا چراغ کا تیل پورے مہینے جلاتے ہو اتنا تیل جو ہے وہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دو اور غوث اعظم کو اصالے ثواب کر دو, بڑا بیس ملے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ناجائز. وہ پھر خواجہ غریب نواز کا چراغ ہو یا غوث اعظم کا چراغ ہو, بلا وجہ جو ہے چراغ جلانا, روشنی کے ہوتے ہوئے چراغ جلانا بلا وجہ بے مقصد, کیونکہ وہ تیل کا ضیاء ہو رہا ہے, اس لیے وہ اسراف ہو رہا ہے, اور اسراف کرنا حرام. اسی طرح قبروں پر چراغ جلانا, قبروں پر موم بتی جلانا, جس طرح شب برات میں ہوتا ہے,
عقیدہ ہوتا ہے کہ آج ان کی عید ہے، لہذا یہ قبر پر ہم موم بتی جلائیں گے تو ان کے قبر میں اجالا ہوگا۔ بعض لوگ خاص طور پر جو ہے اس لیے جو ہے قبروں کو سجاتے ہیں، تو قبرستان میں آپ کو کئی قبریں ایسی مل جائیں تو وہ تو کئی عرصہ ہو گیا میں جو ہے رات کو تو جا نہیں سکے، جو جاتے ہوں گے ہم نے دیکھی ایسی قبریں، جب ہم شب برات کی رات کو جاتے تھے، اب رش بہت ہوتا ہے تو جا نہیں سکتے تو دن میں جاتے، لیکن راتوں میں نے تو دیکھی ایسی قبریں، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، باقاعدہ پوری باؤنڈری میں جو ہے موم بتیاں لگی ہوئی ہوئی، تو جو لگانے والے ہیں شاید ان کا یہی ہوگا کانسیپٹ کہ ان کی جو ہے قبر میں بھی اجالا ہو جائے، تو یہ تو آگ جو ہے قبر پر جلانی ہی نہیں چاہیے، یہ تو اس کے لیے بدشگونی ہے، یہ اس کے لیے اچھا شگون تو نہیں ہے، اس کو آگ سے بچانے کی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے آگ سے محفوظ فرما، اور اسی کے اوپر ہم نے آخرت دی، تو یہ تو اچھی بات تو نہیں۔ ہاں اجالے کے لیے آپ کو تلاوت کرنی ہے تو آپ ایک موم بتی جلا لیں، تلاوت کر لیں، آپ کو خوشبو کرنی ہے تو آپ اگربتی جلا لیں، کسی ایسے مقام پر رکھ دیں کہ قبر کے اوپر آگ نہ ہو، آپ خوشبو کر لیں، لیکن قبروں پر جو ہے یہ جلانا اور ایسے عقائد رکھنا، اس طرح جلانا، یہ بھی اسراف ہے، ناجائز ہے۔ ہاں لوبان وغیرہ آپ کر لیں، اسی طرح فرضی مزار بنانا، ایک بندہ آیا بولا کہ ہم جو ہے چھٹا کی طرف یا بلوچستان کی طرف گئے تھے، وہ مٹی اٹھائی تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو پتہ نہیں کس نے بشارت دے دی کہ یہاں پر کسی صاحب کا مزار ہے، وہ انہوں نے ادھر مزار ہی بنا دیا، مزار بنا دیا، میرا والا نام کیا رکھا، بولا غائب شاہ نام رکھا، اس لیے کہ اس کا تو نام تو پتا نہیں تھا تو کوئی غائب شاہ نام رکھا۔ اچھا جو گیماڑی پر غائب شاہ ہے وہ تو حقیقت میں انڈیا میں صاحب مزار ہے، لیکن فرضی مزار بنانا کہ کسی بھی جو ہے ارے غیروں کو خواب میں آیا کہ یہاں پر میرا مزار ہے، مزار بنا دو، یا کسی کے سمجھ میں آیا جناب علی یہاں سے خوشبو آ رہی ہے تو دیکھو یہ جو ہے ایسی خوشبو تو جو ہے صاحب مزار کی ادھر سے ہی آتی ہے، لہذا وہاں پر مزار ہی بنا دیا۔ فرضی مزار کے بارے میں بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ فرضی مزار کا بھی جو ہے اہل سنت میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے، جو مزار ہے جو قبر ہے وہ ہے، اپنی طرف سے کوئی قبر بنانا یا اپنی طرف سے کوئی مزار بنانا یہ جائز نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو آپ مطاف میں طواف کرتے ہیں وہاں پر بھی قبریں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی، پتہ نہیں ہے کہاں، لیکن وہاں ہے قبر، لیکن پتہ نہیں ہے، اب اپنی طرف سے تو نہیں بنا سکتے، جہاں طواف ہوتا ہے وہاں پر بھی قبریں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ مٹ گیا، اب ہمیں نہیں پتا، لہٰذا وہاں پر چلنا جائز ہے، ورنہ قبر پر چلنا جائز نہیں ہے۔ اور قبر پر پاؤں رکھنا یہ اس قدر خطرناک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انگارے پر پاؤں رکھے تو یہ آسان ہے، انگارے پر بندہ پاؤں رکھے یہ آسان ہے، یہ قبر پر پاؤں رکھنا اس سے بڑا جرم ہے، انگارے پر پاؤں رکھنے سے زیادہ سخت ہے قبر پر پاؤں رکھنا، لیکن قبرستان جا کر قبروں پر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، پھر اگر کسی عزیز کو دفن کیا جا رہا ہے تو ارد گرد جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں قبروں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، صرف قبر پر جو ہے کون شخص پاؤں رکھ سکتا ہے، صرف وہ آدمی پاؤں رکھ سکتا ہے قبر پر کہ جس کو جنازہ اندر اتارنا ہے اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اب اس کے لیے صرف یہی ہے کہ قبر پر وہ پاؤں رکھ سکتا ہے اور قبر پر پاؤں رکھ کر اب مردے کو اتار سکتا ہے، تو صرف وہی قبر پر پاؤں رکھ سکتا ہے بس، باقی اس کے علاوہ قبر پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ مسلمان کی قبر ہے، وہ کسی عام بندے کی قبر نہیں، وہ مسلمان کی قبر ہے، اس کا احترام ہے، لیکن مسلمان کی قبروں کو روندا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت سے پوچھا عورتوں کا مزارات پر جانا ناجائز، پھر مزارات پر جانا حاضری آنا، ایک حاضری کا بھی جو ہے معاملہ ہو گیا نا کہ میں بھلا بابا ہوں، جناب غوث اعظم آ رہے، کسی کو خواجہ غریب نواز آ رہے، وہ اس دن ایسا بیان فرما رہے، وہ کہہ رہے کہ مجھے تو اطلاع آئی کہ ایک عورت کو الیاس قادری بھی آ گیا، وہ آ گیا، اس کو جلا دو، بولا میں الیاس قادری، یہ جو ہے شریر جنات ہوتے ہیں اور ان سے سوال کرنا ناجائز، حرام، اور ان کے کہے پر یقین کرنا کفر ہے، کیونکہ جن ہوتے ہیں اور عموماً کافر جنات ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے یہاں پر بھی اگر کسی کا دماغ چل گیا ہو
فلم بناتے ہیں، بیٹھے ہوئے گاب نہیں آ رہا تو چلے اس کی فلم بھی بنا رہے، اس کو بلا کر اس سے تھوڑے مزے لیتے ہیں۔ اسی طرح جو شریر جنات ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے کھیلتے ہیں، وہ جس کو حاضری آئی ہے وہ اس سے ایسی باتیں کر کر پھر ہمیں یقین دلا کر ان کو مزہ آتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، سب سوالات کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر مفتیان اکرام نے اس کی بھی ممانعت فرمائی۔ اسی طرح وفات پر جو ہمارے یہاں پر ہوتا ہے سویم اور 40ویں پر، آج کل تو سویم اور 40واں تو کھانے پینے تک محدود ہو گیا نا بھائی، جب کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ازدحام کے ازدحام آ رہے بھائی، اور جب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو سویم اور 40واں اصلاً شروع اس لیے ہوا تھا کہ میت کے لیے اشارے ثواب کیا جائے، اور اب کیا ہو رہا ہے، کھانے پینے کا دور شروع ہو گیا، میت کو دفنایا نہیں ہے، کھانا پک چکا ہے بھائی، میت ابھی گھر میں ہے، تھال آ چکے ہیں، کتنی بڑی بدتمیزی تھی۔ کھانا پینا کب ہوتا ہے بھائی؟ طرف کون کھلا ہے 5 لاکھ کا، چل مسروٹ چل، تو بھائی دوسری بات بعد میں کرنا، پہلے دعوت کھلا کہ دعوت کب کھائی جائے، خوشی کے موقع پہ۔ ایک بندہ مرا ہے گھر میں، تھال آ گیا، کوئی خوشی ہوئی ہے کیا جو کھانا پینا کھلایا، تھال آ گیا گھر میں، ابھی بندے کو دفن نہیں کیا، کون آ گیا بھائی، وہ کھانا لے، کھانا آ گیا کیا کو، اور نیچے بلڈنگ کا بڑھانا ہوگا اس کے حوالے کرنا، بس یہی ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بدتمیزی تھی، امام اہل سنت نے اس کو بھی بدعت سیئہ لکھا ہے، بدعت سیئہ کرنے پر گناہ ملے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بھی لکھا کہ میرے جانے پر، وفات پر، میری وفات پر اچھے اچھے کھانے بنانا۔ اچھا خود ہمیں منع کر کھانا نہیں بنانا، بولے اچھے اچھے کھانے بنانا لیکن فقیروں کو کھلانا، آپ کھلائیں فقیروں کو کھلانا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس وقت اگر کوئی فقیر آ جائے ہم کہتے چلو چلو ابھی گھر والے کھا رہے، چلو بغا دیتے، کیا بولتے ختم ہو گیا۔ حالانکہ وہ فقیر کو کھلاتا تو شاید اس کی وجہ سے وہ مردے کو فائدہ ہوتا، لیکن یہاں پر اندازہ تو لگائیں کہ دعوتیں اڑائی جاتی، یہ گاچیوں میں یہ چیز ختم ہونی چاہیے، گاچیوں میں نہیں اور دوسری برادریوں میں بھی ہے، تو اس کو کڑی روٹی بولتے ہیں، غلط ہے۔ پھر 100 اور 40 میں بڑے بڑے کھانے کرنا غلط ہے، وہ کھانا کھانے کے بجائے ہو سکے تو میت کے لیے کچھ ایصال ثواب کا ایسا راستہ بنایا جائے کہ اس کو مسلسل ثواب ملتا رہے، کسی پڑھنے والے کو کتابیں لے دیں، کسی طالب علم کا خرچہ برداشت کر لے، کسی جامعہ میں چلے جائیں، جناب ایک عالم کا آپ پر کتنا خرچہ ہو جائے جناب، یا آپ کی ادھر کتنی کلاسیں لگتی ہیں، اتنی کلاسیں لگتی ہے، استاد کی کتنی تنخواہ ہے، 5,000 10,000، ایک استاد کی تنخواہ میں برداشت کرو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب وہ استاد کے پاس جتنے بچے پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے، کچھ ایسے ثواب کا بندوبست کرے کہ 40 میں 40 دے کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگی، ہاں غریبوں کو فقیروں کو کھلاؤ پھر ثواب ملے گا۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ حقیقتاً قاطع بدعت ہے، بدعتوں کو ختم کرنے والے ہیں، نہ کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ بدعت کرنے والے۔ اور یاد رکھیں کہ بدعات سیئات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور بدعات حسنات اچھی بدعت سے، نیکیوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور ہماری آج کل جو شادیاں ہو رہی ہے الحمدللہ، عبدالرزاق بھائی کے بیٹے ہیں، عبدالرزاق بھائی کے بیٹے جو ہے اب شادی کے بندھن میں بدلنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، تو یہ ان کی ایک اچھی کاوش ہے۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں پر جو شادیاں ہوتی ہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک بدعات سیئہ میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہم گرے ہوئے ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے، ابتدا سے انتہا تک۔ کتنے لوگوں کا دل دکھا کر قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہ لفظ تک آدمی پہنچتا ہے، یعنی شادی کے 2 ہفتے پہلے سے جو گانے شروع ہوتے ہیں گھروں میں، رات کو 2 3 بجے تک گانے، اور پھر بیچ میں 2-3 راتیں رات جگہ، یہ ایک نیا ابھی قوالی نائٹ بھی شروع ہو گئی، قوالی نائٹ، مطلب یہ جو بدتمیزیاں شروع ہوتی رہے گی تو شادیوں میں نکاح میں برکتیں کہاں سے آئے
لیکن ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن کی شادیاں ابتدا سے انتہا تک گناہوں میں لپٹی ہوئی ہوئی، یعنی شادی کے ایام میں نانے مامے اور پھوپھی اور خالہ ماموں سب کو منایا جاتا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صدقات و خیرات کریں، ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم جو ہے لوگوں کا سہارا بنیں، لوگوں کو خوش رکھیں۔ کسی کو اگر خوشی نہیں دے سکتے تو اس کو غم میں مبتلا نہ کریں، اس کو ہم ناراض نہ کریں، اس کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔